هم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا ارحم الراحمين رب صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مجھ سے پہلے سادات عظام ذاکرین موجود ہیں، ان کی اجازت سے چند لمحے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجازت ہے تھوڑی بات آپ سے کرنا۔ واجب روزے رمضان میں رکھیں، عید الفطر پہ قربانی نہیں ہوتی اور عید الاضحیٰ پہ فطرانہ نہیں ہوتا، حج شوال میں نہیں ہوتا، ذی الحج میں ہی ہوتا۔ ویسے تو سارا سال مجالس آداب کا سلسلہ ہے اور اپنے اپنے انداز میں سبھی پڑھتے ہیں۔ جیسے عاشور کے دن کریم کربلا کی شہادت پڑھی جاتی، ویسے ہر دن کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ کچھ ایسے خاص ایام ہیں، ان ایام میں مناسب یہی لگتا ہے انہیں ایام کی بات کی جائے۔ چونکہ ہمارے ہاں سلسلہ ایسا ہے کہ ذاکر بننے کے لیے کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے، خاص مشقت کی ضرورت نہیں، ریاضت کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کچھ سن لیں اور پڑھ لیں، جو سنا ہے آپ وہی پڑھتے جائیں۔ میرا خیال ہے اب ساری قوم کا سننے پہ ہی گزارا ہے، پڑھنے سے نہ ہمارا تعلق ہے نہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجلس اعزا جس کریم کی ہو رہی ہے، جس مظلوم کی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مظلوم اور مجبور کے فرق کا ہی نہیں پتا ہے کہ مظلوم کون ہے اور مجبور کون۔ میں مظلوم سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ مظلوم کیا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ وہ سمجھائے جو نبی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ نبی کے ہوتے ہوئے توحید وہ سمجھائے جو نبی نہیں، اور امام کے ہوتے ہوئے نبی وہ بتائے جو امام نہیں۔ یہ ظلم ہے۔
منصب کا انکار کرنا کسی شخصیت کو قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے. کسی کے منصب کا انکار کر دینا اس کے قتل سے بڑا گناہ. میں دو چار فکری مجھے کہنا دو چار مصرے اور میں ممبر حوالے کرنے جا رہا ہوں. میری حاضری ہو گئی، میں کافی دیر سے حاضر تھا، میں یہاں آ کے نہیں بیٹھا، وہاں میں بیٹھا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ جو پہلے ذاکرین ہیں مجھے تو کہا تو میں ممبر پہ آ گیا. ماتمی ہے، ان کی بڑی محنت ہے، کوشش سے سارا سال ریاضت کر کے وہ مولا کا ذکر برپا کرتے ہیں، اور میری دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی قبولیت کے لیے، یقیناً قبول ہے، کیونکہ مجلس عذاب برپا ہی تب ہوتی ہے جب وہاں سے لکھ دی جاتی ہے قبولیت، تو پھر برپا ہوتی ہے. ورنہ نمازیں پڑھ کے بندے ساری زندگی شک کی حالت میں گزار دیتے ہیں، بلکہ رسول کے بالکل پیچھے پڑھ کے بھی شک کی حالت میں رہتے ہیں. تو یہ تو مقبول عبادت ہے. میں زیادہ جملہ ہائے معترضہ پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مظلوم کسے کہتے، کون ہے مظلوم؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھنے بلند مولا کو ولایت کی اعلان کی مبارک دے کر مکر جانے سے بڑا ظلم اور کوئی. مولا کے ہوتے ہوئے حکومت کرنا بڑا ظلم. اور ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، نہال رہیں گے سارا سال آپ. صداقت سے صداقت کی گواہی مانگنا بڑا ظلم ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ صداقت سے صداقت کی گواہی مانگنا بڑا ظلم ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ ایام مخدومہ عالمین سے منسوب ہے، شہزادی کونین سے منسوب ہیں، حجاب اللہ اکبر سے منسوب. اور حجاب میں میں ایک بات ضرور کہوں گا بابا جی، وہ حجاب میں اس لیے میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حجاب بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جسم کی ایک مجسم چادر ہوتی. بی بی کا نعوذ باللہ من ذالک، میں تو جسم و جسمانیات پہ بات بھی نہیں کر سکتا، شہزادی کا وجود حجاب اللہ ہے، سیدہ کا وجود حجاب اللہ ہے. اور چونکہ میری مخدومہ کا لقب ہے حجاب اللہ اکبر، اللہ کا سب سے بڑا حجاب. وہ شہزادی یہ کونین ہے. دو مصرے پڑھتا ہوں، اگر میرے دو مصرے پہنچ گئے تو پھر میں ایک سلام کے چند مصرے عرض کروں گا اور پھر آپ کو سلام کر جاؤں گا. پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے، پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پہلا قدم زمین پر رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. اور جہاں آپ میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھتے ہیں، اس میں میرے مولا کی سب سے بڑی فضیلت میں وہ عرض کر دیتا ہوں جو میری نظر میں ہے، وہ میں نے لکھی، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی، زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی، اور عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جسے نبی نے ماں کہا. جی بسم اللہ. نوازش، شکریہ، مہربانی، آپ کی دعا مل گئی. میں بھائی افتخار شاہ جی، میں مجلس سن رہا تھا، کافی عرصہ ہو گیا، زمانے طالب علمی تھا، تو کسی کے شعر پڑھا گیا کہ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے آتی. مجھے مصرے اندر نہیں اترے، میرے دل کو نہیں لگے مصرے کہ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا.
کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. وہ اس لیے کہ میرے ذہن میں کہیں پس منظر میں یہ بات موجود تھی کہ مصطفیٰ پہ سجدہ تو واجب ہی تب ہوا ہے جب انا آتینا کل کوثر کا اعلان ہو گیا. پھر میں نے 2 مصرے کہے کہ سجدہ اول سے پہلے پردہ مسجود تھی. بہت اچھا آپ نے سنا ہے، میں مطمئن ہوں. سجدہ اول سے پہلے پردہ مسجود تھی. کون کہتا ہے کہ سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ وہ تو پہلے سے ہی موجود تھی. اب آپ نے اتنا اچھا سنا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک سلام کے چند مصرے عرض کروں. شام چونکہ شام ہونے کو ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ شام سے پہلے نماز سے پہلے بھی لوگ گھروں کو لوٹے نماز بھی پڑھیں. تو بس چند مصرے سن لیں کہ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی. اچھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا آپ چناب کے کنارے پہ رہنے والے لوگ ہیں اور میں بھی چناب کے کنارے پہ رہتا ہوں. میرے گھر کے سامنے دریا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ ہم آر پار والے ہی بیٹھے ہیں کچھ ادھر والے کچھ ادھر والے. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، چناب کی مٹی بڑی زرخیز ہے. اور یاد رکھیے گا جن زمینوں کی مٹی زرخیز ہوتی ہے وہاں ذہن بھی زرخیز ہوتا ہے، وہاں دماغ بھی زرخیز ہوتا ہے. سنگلاخ چٹانوں کے بنجر پہاڑوں کے درمیان ذہن اچھے ہوتے تو علی بہت ترسا کہتے رہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. وہ سنگلاخ چٹانوں کے درمیان وہ اذہان ایسے نہیں ہوتے ہیں، عقلیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. ورنہ میرے مولا پوچھ رہے تھے، فرما رہے تھے سلونی 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 سلونی، تو لوگوں نے کچھ نہیں پوچھا. میرے مولا بتاتے بھی رہے. ورنہ یہ میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دوں. بندے قرآن کسی کے علم کا انکار نہیں کرتا ہے. با افتخار شاہ جی موجود ہیں، وہ تائید کر دیں گے میری بات کی. سامری ہے ایک سامری، جادوگر ہے، دشمن رسول ہے، جناب موسیٰ کا دشمن ہے، گمراہ کرنے والوں نے. اور اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جب وہ بچڑا جو تھا، بچڑا وہ جو بول رہا تھا تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے، تو کیسے بول رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس نے جواب دیا فَقَبَضْتُ قَبْضِي مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ میں نے جناب جبرائیل کو زمین پہ اترتے دیکھا ہے. توجہ فرمائیے، میں نے جبرائیل کو زمین پر اترتے دیکھا ہے. وہ بنی آدم میں سے ہے بھی دشمن رسول، اور قرآن کہہ رہا اس نے جبرائیل کو دیکھا. یعنی قرآن اس کے علم کا انکار نہیں کرتا. اور سارے مولوی مان رہے ہیں کہ سامری نے جبرائیل کو دیکھا. مجھے حیرانی مولویوں کی عقل پہ ہے کہ موسیٰ کا دشمن سامری جبرائیل دیکھ لے تو کسی کو اعتراض نہیں، اور بطول کی چکی چلانے والی فضا جبرائیل روک لے. سلامت رہے تو اعتراض سبھی کو. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی ہیں، قرآن کسی کے علم کا انکار نہیں کرتا. وہ سلام پڑھ رہا تھا تو بات اس طرف آ گئی، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی. اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی. اب کچھ چہرے حیران ہوئے ہیں کہ اللہ کے نظام کی ناظمہ کون ہے. تو اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم موجود ہیں، کثر تطہیر ہے، اور اندر وہ ہستیاں موجود ہیں جو سلمان کی سجدہ گاہ سے آگے ہوتی تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جناب سلمان کی سجدہ گاہ سے آگے تھی. سلمان کی جو آخری حد تھی وہ تو دہلیز سجدہ تھی نا، اس سے آگے فضا شروع ہوتی ہے. جہاں سلمان کی پیشانی ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے فضا شروع ہوتی ہے.
تو وہ آگے ہستیاں جو موجود ہیں، تو میری مخدومہ تشریف فرمائیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، بی بی فضا بھی بیٹھی ہیں، سرکار دو عالم بھی بیٹھے ہیں، چکی چل رہی چکی چل رہی ہے، اور فضا حیرانی سے کبھی چکی کو دیکھتی، کبھی سیدہ کی زیارت کرتی، کبھی رسول کی زیارت کو مشرف ہوتی، کہ چہرے پہ حیرانی آ گئی کہ حسنین بادشاہ کے نانا نے پوچھا فضا حیران کیوں؟ تو بی بی فضا کہنے لگی کہ سرکار میں دیکھ رہی ہوں کہ چکی میں کوئی دانے بھی نہیں ہیں، اناج بھی نہیں ہے، اور چکی چل رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ چکی نہیں جو اناج پیسے، اسی چکی کے چکر کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے۔ حاضری تو ہو گئی میری، وہ نظام اسی گھر سے چلتا ہے۔ آپ جی اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، مصرع سن لیں، میں محنت کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ پہنچ جائے مصرع۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، کسی پہ شک نہیں ہے، کسی پہ شبہ نہیں ہے، بس تعریف اپنی اپنی ہے۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی۔ دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی۔ اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، مصرع آپ کھا گئے ہیں، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ ایام ایسے ہیں، دو روایات ہیں، ایک روایت ہے 75 دن کی، ایک ہے 95 دن کی۔ زیادہ معتبر روایت 95 دن، 3 جمادی الثانی اس شہزادی کی شہادت کا دن ہے۔ آج بندے ہر چیز کو کربلا سے تشبیہ دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ 28 سفر کو رسول کی شہادت ہوئی ہے، 29 سفر گزری، 30 گزری، یکم گزری، 3 دن گزرے ہیں۔ باپ کی شہادت کے 3 دن بعد بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، خیرات تو مل گئی۔ اور میں ایک گزارش کروں گا آپ سے، آنے والا 3 جمادی الثانی کا دن، اس کا انتظار کرنا، اور پھر 3 جمادی الثانی کو سیاہ پوش بھی ہونا، کوئی خوشی کی تقریب میں کسی میں شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس دن شام غریبہ میں یتیم سنبھالنے والی یتیم ہو گئی۔ اور پھر 3 کا دن گزرنے کے بعد شام ہو جائے تو سونا نہ، وہ اس لیے نہ سونا کہ 3 جمادی الثانی کے مغربین کی بعد سے لے کر 4 کی فجر تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ ہر آنکھ پرنم ہو گئی، حصہ مجھے مل گیا، ایک فکرہ میں پڑھوں گا۔ بندے کچھ احتیاط کریں گے کہ شہزادے گئے تھے نانا کی قبر پہ اور کہا تھا نانا اماں بیمار ہے،
اتنے محتاط بندے شیعت چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر لیں. بیمار نہیں تھی بطول. کیا بات ہے سکے. بس میں آپ کے فکرے کو یہ آپ کے لفظ کوئی میں ایک فکرے میں کہہ کے سلام کر رہا ہوں. شہزادے جب نانا کی قبر پہ گئے نا، پتہ نہیں آپ اس فکرے پہ کب تک روئیں گے. جب جب یاد آئے نا اسے یاد کیجئے گا، یہ رلائے گا آپ کو. حسنین بیٹھے ہیں نانا کی قبر پہ، روزہ نہیں تھا تب قبر تھی، قبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچی قبر ہے رسول کی. اور حسن امیر حسین بادشاہ سے کہتے ہیں حسین نانا آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ بتائیں نا نانا کو ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں. مولا حسین نے اپنا امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھا، پھر رخسار رکھ لیا نانا کی قبر پہ، جیسے نانا کے رخسار پہ رخسار رکھا کرتے تھے نا، میں سے رخسار رکھ لیا اور حسین رو پڑے. حسین کا رونا تھا کہ